الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق نماز خوف کا بیان ہے۔ صاحب بہار شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت کے صفحہ نمبر 795 پر نماز خوف کا بیان ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کو صاحب بہار شریعت نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا۔ رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سواری پر نماز پڑھو، پھر جب خوف جاتا رہے تو اللہ عز و جل کو اس طرح یاد کرو جیسا اس نے سکھایا، وہ کہ تم نہیں جانتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ اور جب تم ان میں ہو اور نماز قائم کرو تو ان میں کا ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو، اور انہیں چاہیے کہ اپنے ہتھیار لیے ہوئے ہوں۔ پھر جب ایک رکعت کا سجدہ کر لیں تو وہ تمہارے پیچھے ہوں، اور اب دوسرا گروہ آئے جس نے تمہارے ساتھ نہ پڑھی تھی، وہ تمہارے ساتھ پڑھے اور اپنی پناہ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافروں کی تمنا ہے کہ کہیں تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ تو ایک ساتھ تم پر جھک پڑیں، اور تم پر کچھ گناہ نہیں اگر تمہیں منہ سے تکلیف ہو یا بیمار ہو کہ اپنے ہتھیار رکھ دو، مگر پناہ کی چیز لیے رہو۔ بے شک اللہ عز و جل نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب نماز پوری کر چکو تو اللہ عز و جل کو یاد کرو، کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے۔ پھر جب اطمینان سے ہو جاؤ تو نماز حسب دستور قائم کرو، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ حدیث نمبر 1، ترمذی و نسائی میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عصفان و دجنان کے درمیان اترے
مشرکین نے کہا ان کے لیے ایک نماز ہے جو باپ اور بیٹوں سے بھی زیادہ پیاری ہے، اور وہ نماز عصر ہے، لہٰذا سب کام ٹھیک رکھو، جب نماز کو کھڑے ہوں ایک دم حملہ کرو۔ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے دو حصے کریں، ایک گروہ کے ساتھ نماز پڑھیں اور دوسرا گروہ ان کے پیچھے سپر اور اسلحہ لیے کھڑا رہے، تو ان کی ایک ایک رکعت ہوگی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں۔ حدیث نمبر 2، صحیح بخاری و مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، صحیح بخاری و صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے، جب ذات الرقاق میں پہنچے ایک سایہ دار درخت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار لٹکا دی تھی، ایک مشرک آیا اور تلوار لے لی اور کھینچ کر کہنے لگا آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ فرمایا نہ۔ اس نے کہا تو آپ کو کون مجھ سے بچائے گا؟ فرمایا اللہ عز و جل۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا تو اسے ڈرایا، اس نے میان میں تلوار رکھ کر لٹکا دی۔ اس کے بعد اذان ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کے ساتھ 2 رکعتیں نماز پڑھی، پھر یہ پیچھے ہٹا اور دوسرے گروہ کے ساتھ 2 رکعت پڑھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ہوئیں اور لوگوں کی 2 یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ مسائل فقہ۔ نماز خوف جائز ہے جبکہ دشمنوں کا قریب میں ہونا یقین کے ساتھ معلوم ہو، اور اگر یہ گمان تھا کہ دشمن قریب میں ہے اور نماز خوف پڑھی، بعد کو گمان کی غلطی ظاہر ہوئی تو مقتدی نماز کا اعادہ کرے۔ یوں ہی اگر دشمن دور ہوں تو یہ نماز جائز نہیں، یعنی مقتدی کی نہ ہوگی اور امام کی ہو جائے گی۔ نماز خوف کا طریقہ یہ ہے کہ جب دشمن سامنے ہوں اور یہ اندیشہ ہو کہ سب ایک ساتھ نماز پڑھیں گے تو حملہ کر دیں گے، ایسے وقت امام جماعت کے 2 حصے کرے، اگر کوئی اس پر راضی ہو کہ ہم بعد کو پڑھ لیں گے تو اسے دشمن کے مقابل کرے اور دوسرے گروہ کے ساتھ پوری نماز پڑھ لے، پھر جس گروہ نے نماز پڑھی اس میں کوئی امام ہو جائے اور یہ لوگ اس کے ساتھ بعد جماعت نماز پڑھ لیں، اور اگر دونوں میں سے بعد کو پڑھنے پر کوئی راضی نہ ہو تو امام ایک گروہ کو دشمن کے مقابل کرے اور دوسرا امام کے پیچھے، دوسرا گروہ امام کے پیچھے نماز پڑھے۔ جب امام اس گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھ چکے، یعنی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے سر اٹھاوے، تو یہ لوگ دشمن کے مقابل چلے جائیں اور جو لوگ وہاں تھے وہ چلے آئیں۔ اب ان کے ساتھ امام ایک رکعت پڑھے اور تشہد پڑھ کر سلام پھیر دے، مگر یہ مقتدی سلام نہ پھیرے بلکہ یہ دشمن کے مقابل چلے جائیں، یا یہیں اپنی نماز پوری کر کے جائیں اور وہ لوگ آئیں اور ایک رکعت بغیر قرات کے پڑھ کر تشہد کے بعد سلام پھیریں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ گروہ یہاں نہ آئے بلکہ وہیں اپنی نماز پوری کر لے، اور دوسرا گروہ اگر نماز پوری کر چکا ہے تو فابیہ اچھی بات ہے، ورنہ اب پوری کر لے، خواہ وہیں یا یہاں آ کر، اور یہ لوگ قرات کے ساتھ اپنی ایک رکعت پڑھیں اور تشہد کے بعد سلام پھیریں۔ یہ طریقہ 2 رکعت والی نماز کا ہے، خواہ نماز ہی 2 رکعت کی ہو جیسے نماز فجر و عیدین و جمعہ، یا سفر کی وجہ سے 4 کی 2 ہو گئی ہوں، اور 4 رکعت والی نماز ہو
تو ہر گروہ کے ساتھ امام 2 رکعت پڑھے، اور مغرب میں پہلے گروہ کے ساتھ 2 اور دوسرے گروہ کے ساتھ 1 پڑھے۔ اگر پہلے کے ساتھ 1 پڑھی اور دوسرے کے ساتھ 2 تو نماز جاتی رہی۔ مسئلہ نمبر 1، یہ سب احکام اس صورت میں ہیں جب امام و مقتدی سب مقیم ہوں، یا سب مسافر، یا امام مقیم ہے اور مقتدی مسافر۔ اور اگر امام مسافر ہو اور مقتدی مقیم تو امام ایک گروہ کے ساتھ 1 رکعت پڑھے اور دوسرے کے ساتھ 1 پڑھ کر سلام پھیر دے، پھر پہلا گروہ آئے اور 3 رکعتیں بغیر قرات کے پڑھے، پھر دوسرا گروہ آئے اور 3 پڑھے، پہلی میں فاتحہ و سورت پڑھے، اور اگر امام مسافر ہے اور مقتدی بعض مقیم بعض مسافر تو مقیم مقیم کے طریقے پر عمل کریں اور مسافر مسافر کے طریقے پر۔ مسئلہ نمبر 2، 1 رکعت کے بعد دشمن کے مقابل جانے سے مراد پیدل جانا ہے، سواری پر جائیں گے تو نماز جاتی رہے گی۔ اگر مسئلہ نمبر 3، اگر خوف بہت زیادہ ہو کہ سواری سے اتر نہ سکیں تو سواری پر تنہا تنہا اشارے سے جس طرف بھی منہ کر سکے اسی طرف نماز پڑھیں۔ سواری پر جماعت سے نہیں پڑھ سکتے، ہاں اگر ایک گھوڑے پر 2 سوار ہوں تو پچھلا اگلے کی اقتداء کر سکتا ہے، اور سواری پر فرض نماز اسی وقت جائز ہوگی کہ دشمن ان کا تعاقب کر رہے ہوں، ان کے پیچھے ہوں، بالکل ان کے تعاقب میں ہوں، اور اگر یہ دشمن کے تعاقب میں ہوں تو سواری پر نماز نہیں ہوگی۔ اگر یہ دشمن کے تعاقب میں ہیں تو اب ان کی نماز سواری پر ادا نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 4، نماز خوف میں صرف دشمن کے مقابل جانا اور وہاں سے امام کے پاس صف میں آنا، یا وضو جاتا رہا تو وضو کے لیے چلنا معاف ہے، اس کے علاوہ چلنا نماز کو فاسد کر دے گا۔ اگر دشمن نے اسے دوڑایا یا اس نے دشمن کو بھگایا تو نماز جاتی رہی، البتہ پہلی صورت میں اگر سواری پر ہو تو معاف ہے۔ مسئلہ نمبر 5، سواری پر نہیں تھا، اثناء نماز میں سوار ہو گیا، دوران نماز سوار ہو گیا، نماز جاتی رہی، خواہ کسی غرض سے سوار ہوا ہو، اور لڑنا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے مگر ایک تیر پھینکنے کی اجازت ہے، یوں ہی آج کل بندوق کا ایک فائر کرنے کی اجازت ہے۔ مسئلہ نمبر 6، دریا میں تیرنے والا اگر کچھ دیر بغیر اعضاء کو حرکت دیے رہ سکے تو اشارے سے نماز پڑھے ورنہ نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 7، جنگ میں مشغول ہے، مثلا تلوار چلا رہا ہے۔ مسئلہ نمبر 7، جنگ میں مشغول ہے، مثلا تلوار چلا رہا ہے اور وقت نماز ختم ہونا چاہتا ہے تو نماز کو مؤخر کرے، لڑائی سے فارغ ہو کر نماز پڑھے۔ مسئلہ نمبر 8، باغیوں اور اس شہر کے لیے جس کا سفر کسی معصیت کے لیے ہو صلاۃ الخوف جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 9، نماز خوف ہو رہی تھی، اثناء نماز میں خوف جاتا رہا، یعنی دشمن چلے گئے تو جو باقی ہے وہ امن کی سی پڑھیں، اب خوف کی پڑھنا جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 10، دشمنوں کے چلے جانے کے بعد کسی نے قبلہ سے سینہ پھیرا، نماز جاتی رہی۔ مسئلہ نمبر 11، نماز خوف میں اتھیار لیے رہنا مستحب ہے، اور خوف کا اثر صرف اتنا ہے کہ ضرورت کے لیے چلنا جائز ہے، باقی محض خوف سے نماز میں قصر نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 12، نماز خوف جس طرح دشمن سے ڈر کے وقت جائز ہے، نماز خوف جس طرح دشمن سے ڈر کے وقت جائز ہے،
جو ہی درندہ اور بڑے سانپ وغیرہ سے خوف ہو، جب بھی نماز خوف ادا کرنا خوف کے طریقے پر جائز ہے۔ یہاں سے صاحب بہار شریعت صفحہ نمبر 799 کتاب الجنائز کا باب شروع کرنا چاہتے ہیں۔ تو ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلے بیماری کا بیان۔ بیماری بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے منافع بے شمار ہیں۔ اگرچہ آدمی کو بظاہر اس سے تکلیف پہنچتی ہے، مگر حقیقتاً راحت و آرام کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے۔ یہ ظاہری بیماری جس کو آدمی بیماری سمجھتا ہے، حقیقت میں روحانی بیماریوں کا ایک بڑا زبردست علاج ہے۔ حقیقی بیماری امراض روحانیہ ہیں کہ یہ البتہ بہت خوف کی چیز ہے اور اسی کو مرض مہلک سمجھنا چاہیے۔ بہت موٹی سی بات ہے کہ جو ہر شخص جانتا ہے کہ کوئی کتنا ہی غافل ہو، مگر جب مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو کس قدر خدا کو یاد کرتا ہے اور توبہ و استغفار کرتا ہے۔ اور یہ تو بڑے رتبے والوں کی شان ہے کہ تکلیف کا بھی اسی طرح استقبال کرتے ہیں جیسے راحت کا۔ مگر ہم جسے کم سے کم اتنا تو کریں، ہم جیسے لوگ کم سے کم اتنا تو کریں کہ صبر و استقلال سے کام لیں اور جزا فضا کر کے آتے ہوئے ثواب کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اور اتنا تو ہر شخص جانتا ہے کہ بے صبری سے آئی ہوئی مصیبت جاتی نہ رہے گی، پھر اس بڑے ثواب سے محرومی دوہری مصیبت ہے۔ بہت سے نادان بیماری میں نہایت بے جا کلمے بول اٹھتے ہیں، بلکہ بعض کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ عز و جل کی طرف ظلم کی نسبت کر دیتے ہیں۔ یہ تو بالکل ہی خاسرت دنیا والآخرہ کے مصداق بن جاتے ہیں، یعنی دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہو جاتے ہیں۔ اب ہم ان کے بعض فوائد جو احادیث میں وارد ہیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ مسلمان اپنے پیارے اور برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات باگوش دل سنیں، دل کے کانوں سے سنیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالی سے توفیق رفیق مانگیں۔ حدیث نمبر 1 اور 2 صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ابو ہریرہ و ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان کو جو تکلیف، وہم و حزن و اذیت و غم پہنچے، یہاں تک کہ کانٹا جو اس کے چبھے، اللہ تعالیٰ ان کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی تکلیف، کوئی وہم، کوئی حزن، دل پہ ملال، کوئی اذیت، کوئی غم، کوئی تکلیف پہنچے، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس تکلیف کے صدقے سے اس کے گناہ مٹاتا ہے۔ حدیث نمبر 3 صحیحین میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان کو جو اذیت پہنچتی ہے، مرض ہو یا اس کے سوا کچھ اور، اللہ تعالیٰ اس کے سیئات کو گرا دیتا ہے، اس کے گناہوں کو گرا دیتا ہے، جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ حدیث نمبر 4 و 5 صحیح مسلم شریف میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام الصائب کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا تجھے کیا ہوا ہے جو کانپ رہی ہے؟ عرض کی بخار ہے، خدا اس میں برکت نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا نہ کہہ دو، بخار کو برا نہ کہہ، کہ وہ آدمی کی خطاؤں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو۔
اسی کی مثل سنن ابن ماجہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 6 صحیح بخاری شریف میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے جب اپنے بندے کی آنکھیں لے لو، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے جب اپنے بندہ کی آنکھیں لے لوں پھر وہ صبر کرے تو آنکھوں کے بدلے اسے جنت دوں گا۔ حدیث نمبر 7 ترمذی شریف میں ہے میہ نے صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان دو آیتوں کا مطلب دریافت کیا، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، جو تمہارے نفس میں ہے اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ اور من یعمل سوءا یجزا بہ، جو کسی قسم کی برائی کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا، جبکہ ہر برائی کی جزا ہے، اور جو خطرہ دل میں گزرے اس کا بھی حساب ہے، تو بڑی مشکل ہے کہ اس سے کون بچے گا۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب سے میں نے اس کا سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کسی نے بھی مجھ سے نہ پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد عتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر کرتا ہے کہ اسے بخار اور تکلیف پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ مال جو کرتے کی آستین میں ہو اور گم جائے اور اس کی وجہ سے گھبرا جائے، ان امور کی وجہ سے گناہوں سے ایسا نکل جاتا ہے جیسے بٹھی سے سرخ سونا نکلتا ہے، یعنی گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا بٹھی سے سونا میل سے پاک ہو کر نکلتا ہے۔ حدیث نمبر 8 ترمذی میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کے فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بندہ کو کوئی تکلیف کم و بیش نہیں پہنچتی مگر گناہ کے سبب، اور جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور یہ آیت پڑھی وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو تمہیں مصیبت پہنچی وہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کیا اور بہت سی معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث نمبر 9 و 10 شرح سنت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بندہ جب عبادت کے اچھے طریقے پر ہو پھر بیمار ہو جائے تو جو فرشتہ اس پر موکل ہے اس سے فرمایا جاتا ہے، اس فرشتے سے فرمایا جاتا ہے اس کے لیے ویسے ہی اعمال لکھ جب مرض میں مبتلا نہ تھا، یہاں تک کہ میں اسے مرض سے رہا کروں یا اپنی طرف بلا لوں، یعنی موت دوں۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان کسی بلائے بدن میں مبتلا ہوتا ہے فرشتے کو حکم ہوتا ہے لکھ جو نیک کام پہلے کیا کرتا تھا، تو اگر شفا دیتا ہے تو دھو دیتا ہے اور پاک کر دیتا ہے، اور موت دیتا ہے تو بخش دیتا ہے اور رحم فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 11 ترمذی میں فائدہ تصحیح و تحسین و ابن ماجہ و دارمی سعد رضی اللہ تعالیٰ سے راوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کسی پر بلا زیادہ سخت ہوتی ہے، بلا جو ہے بلا مصیبت زیادہ سخت ہوتی ہے، فرمایا انبیاء پر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کس پر بلا زیادہ سخت ہوتی ہے؟ فرمایا انبیاء پر، پھر جو بہتر ہے آدمی میں
جتنا دین ہوتا ہے اسی کے اندازہ سے بلا میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر دین میں قوی ہے بلا بھی اس پر سخت ہوگی، اور دین میں ضعیف ہے تو اس پر آسانی کی جاتی ہے۔ تو ہمیشہ بلا میں مبتلا کیا جاتا ہے یہاں تک کہ زمین پر یوں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہ رہا۔ حدیث نمبر 13، حدیث نمبر 12، ترمذی و ابن ماجہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنی بلا زیادہ اتنا ہی ثواب زیادہ، اور اللہ عز و جل جب کسی قوم کو محبوب رکھتا ہے تو اسے بلا میں ڈالتا ہے، جو راضی ہو اس کے لیے رضا ہے اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناخوشی۔ اور دوسری روایت ترمذی سے انہی کی یوں ہے کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب اللہ تعالی اپنے بندہ کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے، اور جب شرکا ارادہ فرماتا ہے اور جب شر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے گناہ کا بدلہ نہیں دیتا، اور قیامت کے دن اسے پورا بدلہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 13، امام مالک و ترمذی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان مرد و عورت کے جان و مال و اولاد میں ہمیشہ بلا رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر خطا کچھ نہیں۔ حدیث نمبر 14، احمد و ابو داود و روایت محمد بن خالد عن ابیہ عن جدہ راوی کے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بندہ کے لیے علم الہی میں کوئی مرتبہ مقرر ہوتا ہے اور وہ اعمال کے سبب اس رتبے کو نہ پہنچا تو بدن یا مال یا اولاد میں اس کا ابتلا فرماتا ہے، یعنی اس کو مبتلا کر دیتا ہے مصیبت میں، ان اولاد مال جان وغیرہ کی مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے، پھر اسے صبر دیتا ہے یہاں تک کہ اسے اس مرتبے کو پہنچا دیتا ہے جو اس کے لیے علم الہی میں ہے۔ حدیث نمبر 15، ترمذی نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کے دن اہل بلا کو ثواب دیا جائے گا تو عافیت والے تمنا کریں گے کاش دنیا میں کینچیوں سے ان کی کھالیں کاٹی جاتی۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 16، ابو داود و عامر الرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیماریوں کا ذکر یوں فرمایا کہ مومن جب بیمار ہو پھر اچھا ہو جائے اس کی بیماری گناہوں سے کفارہ ہو جاتی ہے اور آئندہ کے لیے نصیحت، اور منافق جب بیمار ہو پھر اچھا ہوا اس کی مثال اونٹ کی ہے کہ مالک نے اسے باندھا پھر کھول دیا، تو نہ اسے یہ معلوم کہ کیوں باندھا نہ یہ کہ کیوں کھولا۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، بیماری کیا چیز ہے؟ میں تو کبھی بیمار نہ ہوا۔ فرمایا ہمارے پاس سے اٹھ جا کہ تو ہم میں سے نہیں۔ الامان والحفیظ۔ حدیث نمبر 17، امام احمد شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل فرماتا ہے جب میں اپنے مومن بندے کو بلا میں ڈالوں یعنی مصیبت میں ڈالوں اور وہ اس ابتلا پر میری حمد کرے، اس مصیبت میں میری حمد کرے
تو وہ اپنی خواب گاہ سے گناہوں سے ایسا پاک ہو کر اٹھے گا جیسے اس دن کہ اپنی ماں سے پیدا ہوا۔ اور رب تبارک و تعالی فرماتا ہے میں نے اپنے بندہ کو مقید اور مبتلا کیا، مقید اور مبتلا کیا، اس کے لیے عمل ویسا ہی جاری رکھو جیسا صحت میں تھا۔ مریض کی عیادت کو جانا سنت ہے۔ الحمدللہ اس بارے میں بھی کافی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ تو آج کل معاشرے کے اندر اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو صبر و استقلال کا دامن چھوڑ کر ہر دوسرے بندے کو وہ بتاتا پھرتا ہے کہ مجھے آج بہت شدت سے بخار ہے، آج میرا بی پی بڑا لو ہے، آج میرا بلڈ پریشر بڑا ہائی ہے، مجھے تو پرسوں سے بخار ہے، میرے گھر میں تو یہ مصیبت ہے، میرے تو معاملات صحیح طرح چل نہیں رہے، پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ بولتے ہیں۔ بعض ناواقف علم دین جہلا حضرات ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ جن پر حکم کفر بھی لگ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بیمار ہو گیا اور متوسط طبقے کا ہے تو اگر زبان سے یہ بات نکل گئی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم غریبوں پر ہی یہ مصیبتیں ڈالتا ہے، امیر لوگ تو آوارہ پھر رہے ہیں، انہیں کوئی مصیبت نہیں، یہ پریشانیاں ساری ہمارے ذمہ میں ڈال دیں، ان کے بارے میں کچھ نہیں لکھا، یہ پریشانیاں یہ بلائیں ہماری اولاد پر رہی ہیں، ہمارے گھر والوں پر رہی ہیں، میرا اتنے عرصے سے خرچہ نہیں چل رہا، میرا اتنے عرصے سے گھر جو ہے وہ پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہے، لیکن فلاں میرے سامنے ہے، آج تک اس پہ کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں آئی۔ ایسے ایسے الفاظ بول کر بندہ کفر کر بیٹھتا ہے جو کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، جب بھی کوئی آزمائش آئے تو صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے اس کا بدلہ مانگیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس مصیبت اور تنگی کا جو نعم البدل عطا کرے گا وہ انشاءاللہ العزیز اس سے کئی درجہ کئی گنا ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔